تو یہ تو 12 کے لفظ پہ خود ہے کہ بہت کوئی کسی صحیح حدیث میں تو 12 ربیع الاول کا ہے ہی نہیں. صحیح حدیث میں صرف اتنا ہے کہ پیر کے دن پیدا ہوئے. کوئی صحیح حدیث نہیں دکھا سکتے آپ اس میں کہ 12 کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو بھائی جو اسلام کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم نے اسی کو فالو بولو کرنا ہے. وہ وہی ہے جو صحابہ تابعین لے کر آئے اور ائمہ مجتہدین نے اس کو کتابوں میں محفوظ کیا. اس سے ہٹنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. ہٹو گے تو پھر خاردار جھاڑیاں ہیں. اور ایک اہم بات یہ بھی کہ بدعت کے پاؤں نہیں ہوتے. بدعت چینج ہوتی ہے, سنت چینج نہیں ہوتی. دیکھو فجر کی 2 فرض سنت ہے نا, 1400 سال سے 2 ہی چلے آ رہے ہیں. چینجنگ ہوئی اس میں, لیکن بدعت میں چینجنگ ہوتی ہے. ربیع الاول پچھلے سال جس اسٹائل سے منایا جا رہا تھا اس سے پچھلے سال وہ اسٹائل آپ کو نہیں ملے گا. اس سے پہلے نہیں, 100 سال پہلے جو منایا جا رہا تھا وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ تھا. اس میں کیک کاٹنے کا, لڈو کا تصور ہی نہیں تھا. اس میں صرف جلسے ہوتے تھے اور ہار پھور اور تھوڑا بہت. تو ہر سال اس میں کیا ہو رہی ہے, چینجنگ. سنت ایک جیسی رہتی ہے, بدعت میں چینجنگ ہوتی رہتی ہے اور یہ ہر سال بدعت بڑھتی ہے. اب تو بہت سے بریلوی علماء بھی پریشان ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے. مفتی منیب صاحب کا کتنی دفعہ بیان آیا ہے کہ یہ ہماری قوم چل کس طرف پڑی ہے, یہ کیا تماشا ہو رہا ہے. آپ نے سنا ہوگا کئی دفعہ, انہوں نے بھی احتجاج ریکارڈ کروایا ہے نا. بھائی جب آپ نے بدعت کی ایک چیز رکھ دی ہے تو پھر قوم کو لگام کس اصول پہ دیں گے آپ. مثال کے طور پر آپ اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھتے ہیں. ہمارے پاس جواب آسان ہے, بھائی نبی کے دور میں یہ نہیں ہوتا تھا تو ہم نہیں پڑھیں گے. آپ نے کہا اس میں ممانعت بھی نہیں ہے نا, درود پڑھنا تو بذات خود اچھا کام ہے, تو ہم اگر اذان سے پہلے پڑھ لیں تو کیا جا رہا ہے. اب آپ پھنسو گے. کیسے پھنسو گے؟ کل کوئی شخص اٹھے گا اور اذان ختم کرے گا لا الہ الا اللہ اور کہے گا محمد الرسول اللہ. ہم تو اس کو روکیں گے, ہم کہیں گے بھائی نبی سے اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ تک اذان ثابت ہے, نہ اس سے پہلے کچھ ایڈ کرو نہ اس کے بعد. آپ کس بیس پہ روکو گے؟ وہ کہے گا بھائی محمد الرسول اللہ کی مخالفت بھی تو نہیں ہے نا, میں کوئی غلط بات تھوڑی کر رہا ہوں. کلمہ تو مکمل نہیں ہوتا جب تک نبی کی رسالت کا اقرار نہ کیا جائے. تو یہ دکھاؤ نبی نے منع کہاں کیا ہے, تو آپ دکھا سکتے ہو. تو وہ چینج ہوگی. کل کوئی آئے گا وہ محمد رسول اللہ بھی کہے گا, پرسوں کوئی آئے گا تو وہ کہے گا اذان سے پہلے بھی اذان سے بعد بھی صلاۃ والسلام, ترسوں کوئی آئے گا. اب آپ دیکھو ہمارے ہاں مسجدوں میں کتنے آرام سے امام اور مقتدی سکون سے چلے جاتے ہیں. اینڈ ٹائم پہ امام مصلی پہ آتا ہے, نماز جیسے کہ سنت ہے. کتنی حدیثوں میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مصلی پہ آتے جماعت کھڑی ہوتی اس وقت, ہے کہ نہیں ہے. اور جب فرض نماز ختم کرتے تو امام اور مقتدی کا رشتہ ختم ہو جاتا. یہ حدیثوں میں ہے, سب آزاد ہوتے. ہمارے یہاں کتنا آسان ہے, میں آیا مصلی پہ نماز پڑھائی اس کے بعد میں آزاد ہوں, وہیں سنتیں پڑھوں, بہتر ہے گھر جا کے پڑھوں, ختم کہانی. لیکن اگر آپ قرآن و سنت کو فالو نہیں کرتے, خود بھی پھنستے ہو, دوسرے بھی پھنستے ہیں. اب بہت سی مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہے امام صاحب آئیں گے پہلے سے بیٹھے ہوئے ہوں گے, تنخواہ اتنی مل رہی ہے جتنی ہمیں مل رہی ہے. ذمہ داری کیا ہو رہی ہے امام کی؟ ڈبل. وہاں کے امام غصہ کرتے کہ یار یہ دیوبندی مولویوں کے بڑے مزے ہیں یار, آئے اور پتلی گلی سے نکل لیے, تنخواہ اتنی مل رہی ہے جتنی کس کو مل رہی ہے, ہم کو. اب وہ آئیں گے بیٹھیں گے, پہلے اقامت ہوگی, حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوں گے سب, پھر امام کو اجتماعی دعا کرانی ہے لمبی جہری. وہ آپ نے ایک امام کو ٹینشن میں ڈال دیا, مقتدی بھی نہیں اٹھ کے جا رہے, وہ ایک ٹینشن میں آ گئے. آپ کہہ سکتے ہو دعا سے کوئی ٹینشن میں نہیں آتا, یقیناً نہیں آتا جب اپنی مرضی سے مانگ رہا ہو. جب گن پوائنٹ پہ مانگ رہا ہو تو پھر ٹینشن ہی ٹینشن ہے, پھر ٹینشن ہی ٹینشن ہے. وہ اپنی مرضی سے تھوڑی مانگ رہا ہے, اس کو پتا میں گیا تو لوگ کہیں گے بھابڑا, نماز پڑھاتے ہی نکل لیا. امام کو یہ ہوتا ہے کہ ابے مجھے بھابڑا بولیں گے, تو اب وہ بیٹھا ہے بیچارہ, وہ دعا کرا رہا ہے یا اللہ, بڑی لمبی دعا ہوتی ہے. پھر وہ بھی کافی نہیں ہے, دعا کے بعد امام نے سنتیں بھی وہیں پڑھنی ہے, پھر سنتوں کے بعد ایک اور جہرن لمبی دعا مانگنی ہے اس نے. تو بیچارہ یہ گن پوائنٹ پہ ہو رہا ہے. تو وہ امام کا حوصلے کو داد, میں تو کہتا ہوں تنخواہ ڈبل کرو کم از کم. خیر, تو اسی طرح عید میں جو گلے ملنے والا کانسیپٹ ہے, ہم بار بار کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے. ہم آسانی سے مشکل سے بڑی آسانی سے نکل گئے ہم. اب میں جب عید کی نماز پڑھاتا ہوں میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی ہول سیل کے حساب سے سب کو دعائیں
ٹھیک ہے نا, مبارک, اور پتلی گلی سے نکل لی ہم. لیکن جو لوگ کہتے ہیں گلے ملنے چاہیے, سنت ہے, یا یہ کہ نبی نے روکا بھی تو نہیں ہے نا گلے ملنے سے, تو مانگو. وہ عید کے دن جو ٹینشن ہوتی ہے نا, وہ جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے. سب سے 3 دفعہ گلے ملنا ہے, یوں ملو, پھر یوں ملو, پھر یوں ملو, پھر وہاں سے نکلے وسیم بھائی آ رہے ہیں, یوں ملو, پھر یوں ملو, پھر یوں ملو, پھر غفار بھائی آ رہے ہیں, یوں ملو, پھر یوں ملو, پھر یوں ملو, پھر سبکتگین صاحب آ گئے, پھر ان سے ملو, پھر تبسم صاحب آ رہے ہیں وہاں سے, پھر اور غفار بھائی آ رہے ہیں, پھر وہاں سے تو نام ہی جمشید آ رہا ہے وہاں سے. صرف وہ نہیں آ رہا جس نے آپ سے قرضہ لیا ہوا ہے, جس کے انتظار میں آپ اس کو تلاش کر رہے ہو, وہ ملے تو چھوڑوں گا نہیں اس کو, وہ نہیں آئے گا. کس قدر ٹینشن ہے یار, کس قدر ٹینشن. ایک گلی سے گزرنا مشکل, یوں جا رہے ہو وہاں سے 10 آدمی آ رہے ہیں, ابے تینوں سے گلے ملو, پھر وہاں سے ٹن مارا ادھر سے 20 آدمی آ رہا ہے, خود بھی مصیبت میں, دوسرے بھی مصیبت میں. ہلکا پھلکا رکھو یار, عید ہے, کوئی عذاب تھوڑی ہے. تو ہم کتنے آرام سے پتلی گلی سے نکل لیتے ہیں. میں جو عید پڑھاتا ہوں تو السلام علیکم جی, پتلی گلی نکلو گئے, لوگ بھی نہیں ملتے, کہہ رہے ہیں بس کافی ہے. کوئی پرانا دوست آ گیا تو چلو مصافحہ کر لیا اس سے, بہت ہو گیا, کوئی پرانا آ گیا تو چلو. گلے ملنا بذات خود حرام تو نہیں ہے نا, لیکن اس کا التزام کرنا کیا ہے, یہ ناجائز ہے, اس کو سنت سمجھنا ناجائز ہے. تو اتنی ٹینشن یار, اتنی ٹینشن. تو بدعت میں جب بھی انسان جاتا ہے اپنے لیے بھی ٹینشن اور دوسروں کے لیے بھی ٹینشن, اور جب بھی سنت پہ رہتا ہے خود بھی ہلکا پھلکا اور دوسرے بھی ہلکے پھلکے.